ایک عظیم یورپین فاتح جس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی ذہانت اور مہارت سے دنیا کے ایک بڑے خطے پر راج کیا اور وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ آپ سن رہے ہیں اردو وائس کی پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 4 اور میں ہوں شہزیب۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نپولین اول 1769 میں کورسیکا کے شہر اجاسر میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف 15 ماہ قبل ہی کورسیکا فرانس کے قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ 1785 میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ اس کے 4 سال بعد انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں ہی نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسر پیکار ہو گئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نپولین کو 1793 میں تولون کے محاصرہ کے موقع پر ملا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1796 میں اسے اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ وہاں 1796 اور 97 میں نپولین نے شاندار فتوحات حاصل کیں اور پیرس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ 1798 میں نپولین نے مصر میں فرانسیسی یلغار کی قیادت کی، لیکن وہاں اسے مات ہوئی۔ خشکی پر نپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ 1799 میں نپولین اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر فرانس واپس آ گیا۔ فرانس واپسی پر اسے اندازہ ہوا کہ فرانسیسی مہم میں اس کی ناکامی کے باوجود فرانسیسی عوام اٹلی میں اس کی فتوحات کے قصے بھولی نہیں تھی۔ اسی اعتماد کے سہارے اپنی واپسی کے 1 ماہ بعد ہی نپولین نے ابیسیز وغیرہ کے ساتھ مل کر فوجی انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ جنگ ایک نئی حکومت کے قیام کی صورت میں منتج ہوئی جو حکام ثلاثہ پر مشتمل تھی۔ نپولین اول حاکم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اگرچہ ایک تفصیلی آئین اپنایا گیا اور عوام کی رائے حاصل کر کے اس کی توثیق بھی کروائی گئی، لیکن یہ محض نپولین کی عسکری آمریت کو سوانگ دینے کا عمل تھا، جس نے جلد ہی اپنے دیگر حریفوں پر برتری حاصل کر لی تھی۔ نپولین کا اقتدار پر قابض ہونے کا عمل بڑا سبک رو تھا۔ اگست 1793 میں تولون کے محاصرے سے پہلے وہ 24 برس کا ایک گمنام معمولی آفیسر تھا، جس کا جائے پیدائش بھی فرانس سے باہر تھا۔ محض 6 سال کے عرصہ میں جبکہ نپولین کی عمر فقط 30 برس تھی، وہ فرانس کا ایک غیر متنازع حکمران بن گیا، جس عہدے پر وہ اگلے 14 برس تک فائز رہا۔ اپنے دور اقتدار میں نپولین نے فرانس کے انتظامی ڈھانچے اور قانونی نظام میں بنیادی ترامیم کیں۔ مثال کے طور پر اس نے مالیاتی اور عدالتی نظام میں اصلاح کی۔ اس نے فرانس کے بینک اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، تمام انتظامیہ کو وفاق سے ملایا۔ اگرچہ ان میں سے ہر اقدام نہایت وسیع اور چند مثالوں میں زور اثر تھا، لیکن فرانس سے باہر دنیا پر اس کے اثرات غیر اہم تھے۔ نپولین کے اصلاحات میں سے ایک کے اثرات البتہ فرانس کی حدود سے پرے تک پھیل گئے۔ یہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ یعنی کہ نپولین کوڈ کی تشکیل کا عمل تھا۔ یہ اصرار نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کر دیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا ہوا، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔
تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجہ میں پیدا ہوئیں۔ 1802 میں ایمنیز کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب ایک دہائی تک جاری رہنے والی جنگ و جدل کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلیفوں سے طویل جنگیں شروع ہوئیں۔ نپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں پر مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو مات دینا ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے 1805 میں ٹرافلگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحریہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ ٹرافلگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو آسٹرلائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ کر سکی۔ 1808 میں نپولین نے قدرے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ایبرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں مصروف رہیں۔ تاہم نپولین کی سب سے بڑی بیوقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ 1807 میں نپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ ٹلسسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست و ریخت کا شکار ہوا۔ جون 1812 میں نپولین نے اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخلہ کیا، اور ان نتائج سے ہم سب آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نپولین سے لڑنے میں اعتراض کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسد کے اشتراک نے اسی واپسی کو شکست کی ہزیمت میں بدل دیا۔ پوری فرانسیسی فوج کا صرف 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور یوروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوتا اتار پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا ہوا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے ایلبا میں جلا وطن ہو گیا۔ 1815 میں وہ ایلبا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کی شکست کے بعد برطانوی فوج نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضہ میں مبتلا ہو کر 1821 میں جاں بحق ہو گیا۔ نپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف یہ بھی ہے کہ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا۔ نپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔ اسے خونریز ہنگامے برپا کرنے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ نہ ہی نپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت گاہوں جیسی کوئی شے موجود تھی۔ وہ صرف ایک فاتح تھا اور دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا۔ نپولین نے گو بلا واسطہ انداز میں ہی صحیح لیکن لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔
اسپین پر اس کے حملے نے ہسپانوی حکومت کو اس درجہ تک کمزور کر دیا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیوں پر اپنی گرفت کھو بیٹھے۔ اسی دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اردو وائس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں